الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی اور اس نماز کے لیے پہلے اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ اس اذان کا پس منظر کیا ہے اور اس پر کتنا اجر رکھا گیا ہے، کتنا ثواب ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اذان خواب میں جو ہے وہ بتائی گئی، ان کو اس چیز کی تعلیم دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے خواب دیکھی اور اس طرح کے الفاظ ہم نے سنے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ خواب حق ہے، یہ سچا خواب ہے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یہی الفاظ بلال کو سکھاؤ اور ان سے کہو کہ ان الفاظ کے ساتھ اذان کہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بلال سے کہو کہ وہ اذان دے اور اذان دیتے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں جو ہے وہ رکھ لیں۔ فرمایا اس سے آواز جو ہے وہ زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اس انداز میں اذان جو ہے وہ سکھائی گئی اور اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور یہ بڑی برکت والا عمل ہے، بڑا اجر رکھا گیا ہے، اس میں بڑا ثواب اس میں رکھا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا، یعنی جو اذان دینے والے ہیں ان کا حشر کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ مفہوم آیت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تو تسود سیاہ ہوں گے اور کچھ کے جو ہے وہ چہرے چمک رہے ہوں گے، اجالا ہوگا ان کے چہرے پہ۔ بڑا سخت دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، تانبے کی طرح جو ہے وہ دہکتی ہوئی زمین ہے، سوا نیزے پہ سورج آگ برسا رہا ہے، اتنا جو ہے وہ سخت دن ہے۔ اب اس دن جب مؤذن حاضر ہوں گے، جو اذان دینے والے ہوں گے، ان کا حشر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، ذرا سنیے اور جھومیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، اور ان کے آگے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور سب کے سب بلند آواز سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کہتے ہوئے جو ہے وہ حاضر ہوں گے، بلند آواز سے اذان کہتے ہوں گے۔ لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، حضور کی امت کے جو اذان دینے والے ہیں۔ فرمایا ان کی یہ شان ہے کہ جب قیامت کے دن آئیں گے، آگے ان کے حضرت بلال ہوں گے، اور ان کی اپنی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نام کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہا جائے گا کہ لوگ تو خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ یہ اس زبان نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے جس زبان کے متعلق پیارا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا ہمارا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ بولی بولتا ہے، فرمایا جو ہم اس کی طرف وحی کیا کرتے ہیں۔ تو اس زبان حق سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ فرمایا جو اذان دینے والے ہیں ان کی یہ شان ہوگی۔ ایک دوسرا فرمان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنیے، فرمایا کہ اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے، یعنی ثواب کے طلب سے جو ہے وہ ثواب طلب کرنے کی نیت سے وہ اذان دے رہا ہے، تو فرمایا یہ اذان دینے والا اس شہید کی مثل ہے کہ جو خون میں آلودہ ہو
اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اذان دینے والا ہے اس کی جو ہے وہ قبر کے اندر اس کا جسم سلامت رہے گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جو حضور کا غلام زندگی کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں مسجدوں کے اندر بلند کرنے والا ہوگا، اس کی لاش سلامت رہے گی، اس کا جسم سلامت رہے گا، اس کے جسم کو کیڑے نہیں پڑیں گے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، کتنی فضیلت والی بات ہے، کتنی شان والی بات ہے کہ اللہ کا جو نام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے، اس کی حشر بھی سنور جاتی ہے۔ تو آئیں اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے چنا ہوتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، جیسا بھی موسم ہو، ان کو اس سے جو ہے وہ اس عمل سے موسم روک نہیں سکتا۔ جیسا بھی، جس حال میں بھی ہو، وہ مسجد تک آگے پہنچتے ہیں اور جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ ہمیں اس کی آواز، ان بندوں کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس حال میں، لیکن وہ اس وقت بھی جو ہے وہ مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیں اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کریں، یہ بڑی ہی اجر والا کام ہے، بڑے ثواب والا کام ہے۔ آخر میں ایک بات جو ہے وہ تربیت کے طور پر ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اذان دینے کا تو یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ تو جو اذان سنتے ہیں، سن کر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے۔ ظاہر ہے اگر کبھی اذان دینے کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ، اگر نہ ملے تو کم از کم جو ہے وہ اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد میں دعا پڑھنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا، فرمایا اس کے لیے مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ سامعین محترم، جب بھی موقع ملے اس عمل خیر کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوں، اور جب اذان سننے کا موقع ملے تو تب اذان سن کر اس کا جواب دیں، گفتگو سے اجتناب کریں، ٹی وی چل رہا ہو اس کو بند کر دیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہو اس کو روک دیں اور جواب دے کر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔